بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ذرا چہرے سے پردہ ہٹاؤ یا رسول اللہ ذرا چہرے سے پردے کو اٹھواؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار اٹک اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ کرو روئے منور سے میری آنکھوں کو نورانی کرو روئے منور سے میری آنکھوں کو نورانی مجھے شرکت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ اٹھا کر زلف اقدس کو ذرا چہرہ مبارک سے اٹھا کر زلف اقدس کو ذرا چہرہ مبارک سے مجھے دیوانہ اور وحشی بناؤ یا رسول اللہ شفیع عاصیاں ہو تم وسیلہ بے کساں ہو تمہیں چھوڑ اب کہاں جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ پیاسا ہے تمہارے شربت دیدار کا عالم پیاسا ہے تمہارے شربت دیدار کا عالم کرم کا اپنے ایک پیالہ پلاؤ یا رسول اللہ خدا کا عاشق تمہارا اور ہو محبوب تم اس کے خدا عاشق تمہارا اور ہو محبوب تم اس کے ہے ایسا مرتبہ کس کا سناؤ یا رسول اللہ لگے گا جوش کھانے خود بخود دریائے بخشائش کہ جب حرف شفاعت لب پہ لاؤ یا رسول اللہ ہوا ہوں نفس اور شیطان کے ہاتھوں سے بہت رسوا ہوا ہوں نفس اور شیطان کے ہاتھوں سے بہت رسوا میرے اب حال پر تم رحم کھاؤ یا رسول اللہ اگرچہ نیک ہوں یا بد تمہارا ہو چکا ہوں اگرچہ نیک ہوں یا بد تمہارا ہو چکا ہوں میں تم اب چاہو ہنساؤ یا رلاؤ یا رسول اللہ کرم فرماؤ پیغمبر اور کرو حق سے شفاعت تم کرم فرماؤ پیغمبر اور کرو حق سے شفاعت تم ہمارے جرم و عصیاں پر نہ جاؤ یا رسول اللہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں
بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، مشرف کر کے مجھ کو کلمہ طیب سے اپنے تم، مشرف کر کے مجھ کو کلمہ طیب سے اپنے تم، پھر اب نظروں سے اپنی مت گراؤ یا رسول اللہ، پھنسا ہوں بے طرح گرد اب غم میں ناخدا ہو کر، پھنسا ہوں بے طرح گرد اب غم میں ناخدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ، اگرچہ ہوں نالائق تو ان کے امید ہے تم سے، پر امید ہے تم سے کہ پھر مجھ کو مدینے میں بلاؤ یا رسول اللہ، حبیب کبریا ہو تم، امام انبیاء ہو تم، ہمیں بحر خدا حق سے ملاؤ یا رسول اللہ، مشرف کر کے دیدار مبارک سے مجھے ایک دم، میرے غم دین و دنیا کے بلاؤ یا رسول اللہ، خدا کے واسطے رحمت کے پانی سے میرے اگر چلے ہجراں کی آتش کو بجھاؤ یا رسول اللہ، پھنسا کر اپنے دام عشق میں امداد عاجز کو، پھنسا کر اپنے دام عشق میں امداد عاجز کو، بس اب قید دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ۔ رب سجا کی بارگاہ کے اندر درود و سلام، رب سجا کی حمد و ثنا حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے عزیزان محترم، جو ہمارا گفتگو موضوع چل رہا تھا اسی کو انشاءاللہ آج مختصر حالات کے اندر وہ ذکر کریں گے، لیکن یہ جو موضوع ہے یہ بہت طویل ہے، اس کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، طویل ٹائم چاہیے اس کے لیے، تو میں اختصار کے ساتھ جو حوالے ہیں وہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے یہ نعتیہ کلام پڑھا، یہ کوئی ہمارا لکھا ہوا نہیں تھا، نہ ہی ہم انہیں تو مانتے ہیں، ہے تو وہ ہمارے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ اپنا امام مانتے ہیں۔ جو میں نے نعت پڑھی اس کے اندر ہر شعر، ہر فکرے کے بعد جو دوسرا فکرہ ہے اس کے آخر میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، ہے کہ نہیں؟ جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے، ابھی تو میں نے کچھ شعر پڑھے ہیں، انہوں نے کلیات امدادیہ کے اندر پوری نظم لکھی ہے کہ اب یا رسول اللہ کے نام کے ساتھ صلاۃ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، سلام ہر کوئی پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور علیہ السلام پر اپنی شایان شان درود بھیجتے ہیں، جیسا ان کے شایان شان ہے، رحمت کے طور پر، وہ دعا کے طور پر، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو حضور علیہ السلام آپ کی امت کو رب ذوالجلال نے یہ حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے ہی معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بات کی تو کوئی ضرورت نہیں رہتی، اس لفظ پہ یا ایھا الذین آمنوا، اس آمنو سے کوئی آگے ذکر ہی نہیں رہتا کہ کس کو حکم ہے کس کو حکم نہیں ہے، رب ذوالجلال نے بس یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو درود پڑھو، علیہ کس پر؟ میرے محبوب پر، وسلموا تسلیما، اور سلام جو ہے یہ ضرور بے ضرور پڑھنا ہے، سلام کو جو ہے اس کا مفعول مطلق جو ہے وہ ذکر کیا، سلام کے لیے رب سے جلال نے مفعول کو بھی ذکر فرمایا، یعنی سلام پڑھنا ہے، سلام پڑھنا یعنی سلام جو ہے وہ بھی ضرور پڑھنا ہے تم نے، یعنی بس درود کو اتفاق اللہ نے بس وہ درود پڑھو، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، نماز میں بھی وہی پڑھو، بعد میں بھی وہی پڑھو، میں کہتا ہوں نہیں، نماز میں وہ پڑھو، بعد میں جو دوسرا درود ہے جس کے اندر ساتھ سلام بھی ہے وہ پڑھا کرو، اس کی فضیلت زیادہ ہے، کیوں؟ اس کے اوپر قرآن جو حکم دے رہا ہے اس کے تحت جو حکم اس کا ہے وہ اسی درود کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ کون سا درود ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
وہ درود کے ساتھ پورا نہیں ہوتا۔ رب کا حکم جو ہے وہ درود کے ساتھ پورا نہیں ہو رہا۔ جو رب کا ذکر نے جس چیز کے بارے میں تاکید فرمائی، درود پڑھنا ہے لیکن سلام بھی ضرور پڑھنا ہے، وہ تم کر نہیں رہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں جی سلام پڑھو، سلام کی بہت ہے، درود پڑھو، درود کی بڑی فضیلت ہے، درود ابراہیمی پڑھا کرو، کیونکہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں کہتے صحابہ پڑھتے تھے لیکن تمہارے باپا بھی یہی پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ یہ حوالے پیش کروں گا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ امام المسلمین رئیس المجددین مامور من الرسول اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب میرے منیر کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جہاز میں ایک صاحب درود مستغاث پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ درود مستغاث، استغاثہ مدد طلب کرنے والا جو درود ہے، تو جس میں ایک فکرہ المستغاث الی عبرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بار بار آتا ہے۔ یہ درود شریف اکثر بزرگان دین اور خصوصاً حضرت قبلہ عالم قدس سرہ اور ان کے متوسلین کے معمولات سے ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اس کا ہرگز ناغہ نہ کرنا چاہیے، اس درود کا ہرگز ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھے ہمارے پیر مہر علی شاہ صاحب، جنہوں نے قادیانوں کو نت پا کر رکھی تھی، جنہوں نے قادیانی کو نت جو ہے وہ ڈال کر رکھی تھی، ان کو جو ہے وہ نہ تو چنے چکاؤ، ایسا ان کے ساتھ مناظرہ تو کرنا چاہتے تھے لیکن وہ بھاگ جاتے تھے۔ قادیانی جو تھا دجال کذاب، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر سیرت ابن حشام ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کو یعنی قبر مبارک کے اندر دفن کر دیا گیا، انصار اور مہاجرین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، حضرت فاطمہ اپنے گھر آ گئیں تو عورتیں آپ کے پاس جمع ہو گئیں، تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے کیا اشعار پڑھے، ان میں سے جو ایک شعر جو ہے 2 شعر وہ پڑھوں گا۔ آپ نے ان اشعار میں سے یہ بھی پڑھا، اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس نہیں بیٹھی حضرت فاطمہ، اپنے گھر ہے، اپنے گھر کہاں پہ ہے؟ وہ جہاں مسجد سے باہر ہی ہے، حضور کے روزے کے پاس نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب عورتوں کے پاس آئیں تو عورتوں کے پاس آ کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے یہ کہا، یا خاتم الرسل المبارک ضوءہ، یا خاتم الرسل، کیا لفظ بولا؟ یا خاتم الرسل، یعنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا خاتم الرسل، رسولوں کے خاتم، اے رسولوں کے خاتم۔ کیا فرمایا؟ اے رسولوں کے خاتم، یعنی ختم نبوت کا نعرہ بھی لگایا اور حضور کو ندا دے کر پکارا۔ کیا دے کر؟ ندا کر کے، یا رسول اللہ یہ کہہ کر پکارا۔ صلی اللہ علیہ منزل القرآن، قرآن نازل کرنے والے نے تم پر درود پڑھا ہے، قرآن نازل کرنے والے نے تم پر، اے میرے ابا حضور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول تم پر قرآن نازل کرنے والے نے درود پڑھا ہے، تم پر، اب حضور سامنے موجود تو نہیں تھے، تم پر علیکا۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا تھا کہ حضور کے جو صحابہ تھے، حضور کے جو گھر والے تھے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا، بظاہر میرے محبوب کا بھی سال ہو گیا لیکن قانون وہی لاگو ہوگا جو ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کے اندر داخل ہوتا ہے، جو ان کے جو تراجم کے اندر اس آیت کی تفسیر لکھی گئی وہی قانون لاگو ہوتا ہے۔ آگے فرمایا نفسی فداؤک مالی رأسک ماثلا، میری جان آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، نفسی فداؤک، اے میرے ابا حضور میری جان آپ پر قربان۔ جب حضور حیات تھے تو حضور یہ فرمایا کرتے تھے حضرت فاطمہ کو کہ میری جان آپ پر قربان، پیار بہت تھا اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی کے ساتھ،
تو آپ فرماتے ہیں فداؤ کا ما یراسی کا ما سلا ما وسدو کا وسادۃ الوسنان، انہوں نے آپ کے لیے جو سونے والا تکیہ رکھا وہ آپ کے سر کے شایان شان نہیں، یعنی جس جگہ پہ آپ چلے گا وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، جس مرتبہ جو مرتبہ آپ کا ہے اس مرتبے کے لائق یہ تکیہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے بھی حضور کے وصال کے بعد ندا کر کے آپ کو پکارا۔ اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ بن باز جو روڈ کے پرلی سائڈ پہ جو مدرسہ ہے ان کا استاد، ان کا سردار بن باز، یہ سیاہ بالکل جیسے نا کہ کالا رنگ ہونا اس طرح کا یہ بندہ تھا، یہ کیا کہتا ہے حضور علیہ السلام آپ کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام کا سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ کہتا ہے کہ سوال کیا گیا قبر شریف کے پاس درود شریف کے کون سے صیغے افضل ہے؟ حضور کے میزار اقدس کے پاس کھڑے ہو کر کون سا صیغہ پکارنا چاہیے، کس انداز کے ساتھ یہ درود و سلام پڑھنا چاہیے؟ یعنی الصلاۃ والسلام علیکم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا نبی علیہ السلام اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو آپ کے قبر شریف کے پاس آپ پر درود پڑھتا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اعظم یا اولیاء کرام میں سے کسی کے سلام کا جواب دینے کے لیے کبھی اپنا دست مبارک اپنی قبر شریف سے باہر نکالا تھا؟ یہ سوال ہے۔ ابھی جس کا نمک کہتے ہیں نا جس کا کھانا اسی کا گیت گانا، یہ پھر انہیں کا گیت گاتے ہیں۔ کہتا ہے جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے علم کی حد تک قبر شریف کے پاس پڑھنے کے لیے صلاۃ و سلام کے لیے کوئی مخصوص الفاظ ثابت نہیں ہے، کوئی مخصوص الفاظ ثابت نہیں ہے کہ مزاج کے پاس بس یہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھنا۔ کہتے اس کے لیے کوئی خاص لفظ ثابت نہیں ہے، جو مرضی پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ لو یا درود پاک پڑھ لو، جو ان سے مرضی پڑھ لو۔ کہتا ہے کہ لہذا آپ کی قبر شریف کی زیارت کے وقت یہ پڑھنا بھی جائز ہے کیا؟ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جو وہ کیا کہتے ہیں سعودیہ کے اندر جو کھڑے ہوتے ہیں کہ ادھر کیا منہ کر کے دعا مانگ رہے ہو، ادھر کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہو، پکار رہے ہو، یہ شرک ہے۔ انہی کا پیو جو ہے وہ لکھ رہا ہے، انہی کا باپ وہ کہتا ہے کہ حضور کے مزاج کے پاس کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ ان کا خلیفہ جو ان کے مدرسہ ادھر ہی ہے روڈ کے پرلی سائڈ پہ، انہی کو استاد یہ لکھتا ہے۔ اسی طرح جو اکثر حوالے ہیں انشاءاللہ میں بعد میں دوں گا کیونکہ وہ بندے بھی آ گئے جنہوں نے سوال کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ انہی کے سردار ابن قیم، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اس نے یہ درود و سلام کے حوالے کے ساتھ پوری کتاب لکھی ہے۔ اب دیکھو ترجمہ کرنے والوں نے کیا ترجمہ کیا، کتاب کا نام کیا لکھا؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، علیک یا رسول اللہ، علی رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں نا اصل جو ان کو کیا کہتے ہیں آ گیا نا وہ کے ساتھ جو بولا جائے وہ ندا کے ساتھ ہے، کاف کے ساتھ، یا کے ساتھ، الجہاں کے ساتھ، اس لیے انہوں نے علی رسول اللہ لے لیا، رسول اللہ کا۔ کس پر؟ رسول اللہ کا، یہ نہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہتے ہیں درود اور سلام ہو رسول اللہ پر، حالانکہ اس کے اندر بیعت بھی ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ درود ہو والسلام سلام ہو علیک آپ پر یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول۔ اس کے اندر ادب ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ یہ میرے پاس یہ ان کی کتاب ہے ابن قیم کی، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے، اس کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کی تشریح کے اندر لکھتا ہے مطلب یہ کہ نام لے کر نہ پکاریں بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں۔ کیا کہہ کر پکاریں؟ یا رسول اللہ، کیونکہ نام لے کر پکارنا تو کفار کی عادت ہے۔
کس کی عادت ہے؟ کفار کی عادت. آج بعض ہمارے جو نالائق جیسے بدصورت انسان جن کو آج کل ہمارے عوام بھی بہت سنتی ہے، نالائق جیسے کو ڈاکٹر نالائق جو نام ہے ٹی وی کا بھی اوپر بھی آتا ہے، اس کو عوام بہت زیادہ سنتی ہے. وہ جب حضور کا نام لیتے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ایسے نام لیتے جیسے ان کا چھوٹا بھائی ہو، ایسی بےعزتی والے الفاظ بولتے ہیں. لیکن ان کا جو بات ہے وہ لکھ رہا ہے کہ ان کو نام لے کر پکارنا یہ کن کی عادت تھی؟ کفار کی، کافروں کی عادت تھی. اب یہاں سے کیا پتا چلا؟ جو حضور کو نام لے کر پکارتے ہیں، بےعزتی والے الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں، وہ کافر ہے. ان کا بات خود لکھ رہا ہے. جو نام کو لے کر جو نام لے کر پکارتے تھے وہ کافروں کی عادت تھی، مومنوں کی عادت نہیں تھی. کہتا ہے اور مسلمان ان کا کیا نعرہ تھا؟ کہتے مسلمان ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے. ہمیشہ ابن قیم کہتا ہے، یہ 600-700 سال بعد ہے. اب یہ کہتا ہے ہمیشہ، یعنی میرے زندگی سے پہلے حضور تک سب کا یہی معمول رہا. جب حضور کو خطاب کرتے تو کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ. یہ کن کی عادت تھی؟ مسلمانوں کی. کافروں کی عادت تھی نام لے کر پکارنا. مسلمانوں کی عادت کیا ہے؟ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا. اب جو آج کے حالات کے اندر یا رسول اللہ کہہ کر نہیں پکارتا تو سمجھ دو ان کے بعد کے بغیر کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. جو کہتا ہے کیا یہ حضور کے مزار کے پاس کی بات ہے؟ حضور کے مزار کے پاس کھڑے ہو تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں. اور دور ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا رہنے والا ہو، انگلینڈ کا رہنے والا ہو، دور ممالک کا رہنے والا ہو، کیا بھول بھی نہیں کہہ سکتا؟ کہتا نہیں. بس جو حالت خطاب کا حکم ہے وہی غیبانہ حکم ہے. یعنی جو حضور کے مزار کے پاس کا حکم ہے وہی حکم ہندوستان کے اندر بھی لاگو ہوتا ہے. وہی حکم یا رسول اللہ کا پاکستان کے اندر بھی لاگو ہوتا ہے. وہی حکم نجد کے اندر بھی لاگو ہوتا ہے. وہی حکم حجاز کے اندر بھی لاگو ہوتا ہے. کہتا ہے یہی مخاطب کا حکم ہے، یہی غیبانہ حکم ہے. جہاں کہیں سے بھی پکارو گے یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا، محمد نہیں کہہ کر پکارنا. کیوں؟ یہ کافروں کی عادت تھی. کیا کہہ کر پکارنا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے. یہ مسلمانوں کی عادت ہے. اسی طرح یہ میرے پاس المواہب الدنیا، یہ ہمارے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 608 ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام پر جب درود پڑھنا ہو تو کیسا پڑھنا چاہیے. یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام آپ کے بارگاہ کے اندر جب درود پڑھنا ہو تو کیسا پڑھنا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابی فدیق فرماتے ہیں میں نے بعض علماء صلحاء سے ملاقات کی تو ان سے سنا، وہ فرماتے تھے ہمیں یہ بات پہنچی ہے جو شخص نبی علیہ السلام کی قبر انور کے پاس کھڑا ہو کر یہ آیت پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو کیا کہہ کر پکارنا ہے؟ کہتا ہے اس وقت درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ کا، صلی اللہ علیہ کا یا محمد، صلی اللہ علیہ محمد کیا نہیں، صلی اللہ علیہ محمد نہیں جو انہوں نے کتاب کے اندر لکھا صلی اللہ علیہ رسول اللہ، بلکہ کیا صلی اللہ علیہ کا یا محمد، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے. یہ کہہ کر درود پڑھنا ہے. آگے کہتے ہیں جب یہ تو حضور کی بات ہے، جب ان کے خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو پھر کیا کہنا ہے؟ پھر یہ کہنا السلام علیکم یا خلیفۃ سید المرسلین. پھر یہ کہنا ہے جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس کھڑے ہوں گے تو پھر یہ کہنا السلام علیکم یا خلیفۃ سید المرسلین، اے سید المرسلین کے خلیفہ تم پر سلام ہو.
یعنی حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا صدیق اکبر، ان کے بارگاہ میں جانا ہے تو یہ ایسا درود السلام پڑھنا ہے. اور اسی طرح آگے میرے ہاتھ کے اندر یہ المقاصد الحسنہ ہے، اس کے لکھنے والے حضرت عبد الرحمن امام سخاوی کے نام سے مشہور ہے. امام سخاوی آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ وہ اذان کو سنتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اذان کو سنتا ہے. اذان کو سنتے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ انگوٹھوں کو چومک کر آنکھوں پہ لگاتا ہے. آنکھوں پہ لگا کے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. پہلے الفاظ میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب دوسری بار یہ کلمات کہتے ہیں آنکھوں پہ چوم کر آنکھوں پہ لگاتا ہے، یہ کہتا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کے نام کے ساتھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئے. اب یہ کہتے ہیں حدیث نمبر مسح العینین، کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمات سنتا ہے، دہلی کی یہ حدیث پاک ہے، فی دوست کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی یہ حدیث پاک جو ہے ان سے ثابت ہے. لما سمع قول المؤذن، جب انہوں نے مؤذن کے قول کو سنا، یعنی اذان دینے والے کی اذان کو سنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ سنا تو پھر کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ اپنی دونوں سبابہ، یہ شہادت والی جس کو عمر کو کہتے ہیں، اس کے توڑے، اس کو چوما. جب اشہد ان محمد حضور کا نام آیا اس کو چوما، چوم کے آنکھوں پہ لگایا، ومسحا عینیہ، اپنی آنکھوں پہ لگایا. فقال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب نے فرمایا من فعل مثل ما فعل، جس بندے نے ایسا کیا جس طرح میں اس بندے نے کیا، جو بندہ اس طرح کرے جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا تو میرے خلیل نے کیا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فقد حلت علیہ شفاعتی، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے پر میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، یعنی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے. اس بندے کی میں شفاعت کروں گا. جو آج نہیں چنتے ہمیں کوئی کیا تکلیف نہیں ہے، نہیں چنتے بنا چنے، انہیں تو بخشش کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو بخشش کی ضرورت ہے، ہمیں تو قیامت والے دن شفاعت کی ضرورت ہے. اس لیے ہم انگوٹھے چنتے ہیں، حضور کے نام مبارک کے ساتھ پیار کرتے ہیں کہ کل قیامت والے دن انہیں کے سب کے ہمارے محبوب علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے. اسی طرح یہ آگے فرمایا، کہتے ہیں جو بندہ یہ اذان کے کلمات کو سننے کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ یہ سننے کے بعد یہ کہے صلی اللہ علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب قلبی ویا نور بصری ویا قرۃ عینی، اور یہ کہے آنکھوں پہ جو ہے وہ انگوٹھے چونے آنکھوں پہ لگائے، یہ توڑے چونے سبابہ کے شہادت والی انگلی کو چونے تو کیا کہے؟ یہ کہے صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ کہے آگے فرمایا یا حبیب قلبی، آگے یہ فرمایا ویا نور بصری، میری آنکھوں کے نور، اے میری آنکھوں کے نور، اے میری آنکھوں کے نور، ویا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. بندہ یہ کہہ کر حضور علیہ السلام پر کیا کرے؟ درود پڑھے. اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام حضرت امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہ قال من قال حین یسمع الاذان، جو بندہ اذان کے کلمات کو سنے
یقول اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ الفاظ سنے تو مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ، یہ کہے مرحبا بحبیبی، اے میرے حبیب، مرحبا اے میرے حبیب، وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، محمد بن عبداللہ۔ اب یہاں پر بھی حضور علیہ السلام پر یہ صلاۃ و سلام کے الفاظ جو ہے وہ کیا ہے، موجود ہے۔ اور اس کے بعد میرے ہاتھ کے اندر یہ وہی امام سخاوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی کتاب ہے درود پاک کے فضیلت کے اوپر پوری کتاب ہے القول البدیع، اس کے اندر حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں انی لاقول اذا دخلت المسجد، آپ فرماتے جب بھی میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا، حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، جب بھی میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا تو کیا کرتا، آپ فرماتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ الفاظ اونچی آواز کے ساتھ کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہاں پہ لکھا ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ میں کہتا ہوں تمہارے بابا نے لکھا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ اسی طرح یہ امام سخاوی تھے، اور اسی کتاب کے اندر اور بھی کئی ماخذ کے اندر موجود ہے، کئی جگہ کے اندر اور بھی الفاظ موجود ہے جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ سارے الفاظ موجود ہیں اسی کتاب کے اندر۔ اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر شہاب الفاقی، یہ دوسروں کے لکھی ہوئی ہے، اس کے لکھنے والا حسین احمد مدنی، یہ کیا کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ سے کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضور جب مزار کے اوپر جائے، حضور کے روز انور پہ جائے تو کیا کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کی دیوار کو ہاتھ نہ لگائے کہ محل ادب اور حیبت ہے، یعنی یہاں پر بے ادبی ہے، کہ ہمارے وہ ہاتھ نہیں ہے، وہ تو پدویدہ لوگ ہے، وہ رسولوں کے سردار ہے، اور ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو لال شریف نے قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کیا ہوا تصور کرے، یعنی حضور علیہ السلام کا تصور کہے اور یہ کہے السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا کہے السلام علیکم، تم پر اے اللہ کے رسول سلام ہو۔ یہ ہمارا نہیں ہے، انہی کا ہے، اس نے یہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح آگے لکھا کہتا ہے کہ یہ الفاظ کیسے کہنے چاہیے، ہر جگہ پہ کہنا چاہیے، ایسی جگہ پہ کہتے ہیں ہر جگہ کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اور بھی اسی طرح دوسرے جگہ پہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ کے اندر الشمامۃ العنبریہ، کیا کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ، یہ بھی دوسروں کی کتاب ہے، صدیق اعظم خان بھوپالی، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حضور کے یعنی میلاد مبارک کے اوپر جو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ لکھتا ہے یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے اوپر جو ہے وہ حضور کی جو ہے ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ اس کا صفحہ نمبر 71 ہے، کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جو سامنے ہے وہ درخت آپ کو سلام کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، درخت بے جان چیزیں کیا سلام کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت علی جمعہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چلتا تھا پہاڑوں دیواروں کے جو ہے وہ پہاڑوں جنگلوں کے درمیان سے، آپ فرماتے ہیں مدینہ کے باہر جاتا تھا تو میں کیا آواز سنتا تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے یہی آواز سنا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی بندے کو بھی نہیں دیکھتا تھا تو وہاں پہ موجود ہو، آپ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے حضور سے عرض کیا یہ کیسی آواز ہے، حضور فرماتے ہیں یہ درخت جو ہے یہ پہاڑ جو ہے یہ مجھ پر سلام کر رہے ہیں، تین الفاظ کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ کہتا ہے کہ درخت نے آپ کو سلام کیا،
ایک درخت نے اذن چاہنے کے بعد حضور کے پاس ہے، حضور کے پاس آنے کے بعد سجدہ ریز ہوا، سجدہ ریز ہونے کے بعد اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، جگہ پہ واپس چلا گیا۔ ایک صحابی کہتے میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ دیکھا، حضور نے فرمایا اس درخت نے رب سے اذن چاہا، اذن چاہنے کے بعد وہ درخت میرے پاس آیا، میرے پاس آ کے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا کہا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ ٹائم تو میرے خیال میں نہیں ہے، یہ جلدی سے حوالے دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ کے اندر فضائل اعمال ہے۔ جو دوسرے والے جو ہیں وہ بار بار اپنے ساتھ جو کتاب اٹھاتے ہیں وہ یہی کتاب ہے فضائل اعمال۔ اور اسی طرح دوسری جو ان کے آج کل وہ اٹھاتے ہیں وہ ہے تبلیغ النصاب، وہ بھی ایک کتاب اتنی بڑی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ پہلے تھا اب نہیں ہے، پہلے تھا اس کے اندر نصاب ہے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں، اب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ حضور کے ساتھ بغض ہے، حضور کے ساتھ کیا ہے؟ بغض ہے۔ اب یہ پہلے والا نسخہ ہے، آج والا نسخہ اٹھا کر دیکھ لو، یہ درود شریف کی فضیلت کو پورا باب نہیں ملے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی فضیلت کے، درود شریف کی فضیلت کے یہ پورا باب باندھا ہوا ہے۔ یہ میرے پاس یہ فضائل اعمال ہے، اس کا آخری حصہ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں جو باب ہے، جو کتاب رسالے اس کے اندر چھپا ہوا، اس کے رسالے کا صفحہ نمبر 23 ہے اور 22 بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ کے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس لیے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود السلام دونوں کو جمع کیا جائے، یہ سارے حضور کے درود شریف کے بارے میں فضیلت کے بارے میں نا میں تھوڑے سے اختصار کے ساتھ بتاؤں گا اگر خود سمجھ جانا۔ کہتے ہیں اس لیے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود السلام، درود نہیں درود اور سلام، کیا درود اور سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بجائے السلام علیکم یا رسول اللہ کے، السلام علیکم یا نبی اللہ وغیرہ کے، یہ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میں کہتا ہوں آج تبلیغ تو کرتے ہو، ہر ایک مسجد کے اندر جا کر عوام کو تبلیغ تو کرتے ہو، لیکن یہ کیوں کرتے ہو؟ حضور کا درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری کتاب کے اندر لکھا کہ درود نہیں پڑھنا بلکہ درود کے ساتھ سلام بھی پڑھنا ہے۔ یہ صرف حضور کے روزے کے پاس کی بات نہیں بلکہ ہر جگہ، کیا ہاں ہر جگہ ان کے پاس ہے۔ کہتے ہیں اس لیے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو اکٹھا کیا جائے، صرف حضور کے روزے کی پاس کی بات نہیں ہے، ہر جگہ جس مرضی دنیا کے کونے سے پڑھے وہ ایک لفظ نہ پڑھے، کیا نہ پڑھے السلام علیکم یا رسول اللہ، نہ کہے، کیا کہے بلکہ یہ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح یہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا، انشاءاللہ یہ حوالے جو ہے وہ اگلے جمعے اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔ رب سجا کے بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب سجا ہم سب کو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی درود و سلام جو صحابہ نے پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔